الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آیت کریمہ ہے جس پر میں کافی دنوں سے بات کر رہا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں. اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ حکم خود ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اب اس ذکر کی بہت سی شکلیں ہیں. ایک تو ذکر یہ ہے کہ جو معروف الفاظ ہیں ذکر کے، وہ زبان سے ادا کیے جائیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ. یہ کام تو ہر مسلمان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. وقت کو خالی گزارنے سے بہتر ہے کہ آدمی کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی. اور خاموش جب رہتا ہے انسان تو اس کو مختلف قسم کے خیالات گھیرے رہتے ہیں. تو اس میں بھی اگر انسان ذکر کا اہتمام کرے تو ایک بہت بڑی عظیم فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے. ذکر کے بارے میں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندے اور مردے کی ہے. یعنی جو ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کر رہا وہ مردہ ہے. یعنی آخرت کے لحاظ سے مردہ ہے. بظاہر زندہ نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں نہیں ہے، اس کی زبان پر نہیں ہے، کبھی بھی نہیں آتا، تو ایسا ہے جیسے مردہ. یعنی جس طرح مردہ انسان جو ہے جب مر جائے تو اپنے آخرت کے ذخیرے میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا.
آخرت کے ذخیرے میں نیکیوں کا اعمال کا اضافہ کرنا یہ صرف زندگی کی حالت میں ممکن ہے. جب مر گیا انسان تو اب وہ اپنی نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہر وقت کر سکتا ہے. تو جو شخص زندہ ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا ہے، کہ جس طرح مردہ اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکتا اسی طرح یہ زندہ بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر پا رہا. تو ایک تو ذکر کا یہ طریقہ ہے کہ جو معروف اذکار ہیں وہ انسان کی زبان پر رہیں. دوسرا ذکر کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. دعا مانگنا بھی ذکر کا بہت اہم اور بہت فضیلت والا عمل ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کا انعام ہے کہ ہمیں اس نے دعوت دی ہے کہ تم مجھ سے مانگا کرو، تمہاری جو حاجت بھی ہو وہ مجھ سے مانگا کرو. اور اس مانگنے کو بھی مانگنے کو بھی عبادت قرار دے دیا، ذکر قرار دے دیا. ہم مانگ تو رہے ہیں اپنی ذاتی حاجتیں، یا اللہ مجھے رزق دے دیجئے، یا اللہ مجھے اچھی روزی عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے صحت دے دیجئے، یا اللہ میری معاشی حالت میں ترقی عطا فرما دیجئے. یہ سب اپنی دنیاوی حاجتیں مانگ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مانگنے کو بھی عبادت قرار دے دی. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. عبادت کا مغز ہے، یعنی جو آدمی بندہ عبادت کرتا ہے وہ دعا کا مغز حاصل کر رہا ہے. اور بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بذات خود عبادت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کے لیے ذکر کو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگنے کو اتنا آسان بھی کر دیا اور اس کو بذات خود عبادت قرار دے کر اس پر اجر و ثواب عطا فرمایا. مثلا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میری تکلیف ہو رہی ہے فلاں، تو مجھے میری یہ تکلیف دور کر دیجیے. اب وہ مانگ تو رہا ہے اپنی ذات کے لیے کہ اس کو آرام ملے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی صدمہ لاحق ہے وہ دور ہو جائے. اپنی حاجت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس مانگنے کو میں نے عبادت قرار دے دیا اور اس کے اوپر میں نے تمہیں اجر و ثواب فوراً عطا کر دیا. لہذا جتنی دعائیں ہیں وہ سب قبول ہوتی ہیں. اس معنی میں قبول ہوتی ہیں کہ جو ہی بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی کا اضافہ کر دیتا ہے اور عبادت کا اضافہ کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری عبادت کی. اب جو مانگا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکمت اور اپنی مصلحت سے جب چاہیں گے دے دیں گے. اور اگر دیکھیں گے کہ بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ بیچارہ فضول مانگ رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ خراب ہوگا، اس واسطے اس کی بجائے اس کو کوئی اچھی چیز دے دیں گے، دوسری اچھی چیز دے دیں گے. لیکن دعا مانگتے ہی فوراً بلا تاخیر اس کو عبادت قرار دے دیا. الدعاء هو العبادت. لہذا حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم عباد اللہ بالدعاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ کے بندو دعا خوب مانگا کرو. یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا انسان اپنی زندگی میں دعا مانگنے کو اپنا شیوا بنائے گا، اپنی عادت بنائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا قرب اس کو حاصل ہو. جتنی بھی اپنی حاجتیں ہیں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالی جائے. یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ ہے. آسان ترین راستہ ہے. آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں یا اللہ گرمی لگ رہی ہے، اس گرمی کے لیے اس گرمی کا کچھ مداوع کر دیجیے. ایک زبان ہلی تھوڑی سی اور اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ قائم ہو گیا، رشتہ قائم ہو گیا. یا اللہ بھوک لگ رہی ہے، اچھا کھانا کھلا دیا. ایک ذرا سی زبان ہلی اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایک عبادت لکھی گئی. اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بندے کو ہر وقت اپنی کچھ نہ کچھ حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. جتنا زیادہ مانگے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اس کا تعلق حاصل ہوگا. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرات صوفیاء کرام جب لوگوں کی تصوف کے اندر، سلوک کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے تو ان کے ساری جد و جہد کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بندے کا تعلق اپنے پروردگار سے مضبوط ہو جائے. اور اس تعلق کی مضبوطی کے لیے بعض اوقات پچھلے زمانے میں صوفیاء کرام جو ہیں بڑے بڑے مجاہدات کراتے تھے. مجاہدات کے معنی ہے کہ مشقتیں اٹھواتے تھے. مثلا کوئی شخص کسی شیخ کے پاس گیا اپنی اصلاح کرانے کے لیے تو شیخ اس کو کہتا تھا بھائی اب ایسا کرو کہ تم یہ ہمارے جو حمام ہے اس کو سلگایا کرو لوگوں کے لیے. وہ بیٹھا حمام سلگا رہا ہے. مقصد کیا ہوتا تھا کہ انسان کے نفس کو کچلا جائے اور اس کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے اور تکبر دور کیا جائے اور عجب دور کیا جائے. تو اس کو اس کام پہ لگا دیا. کسی کو لگا دیا کہ بھائی تم جوتے سیدھے کیا کرو مصلیوں کے جو نماز پڑھنے آتے ہیں. بڑے بڑے مجاہدات کرائے جاتے ہیں اور اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں. اس میں مجاہدوں کی کوئی حد و نہایت نہیں تھی جس طریقے کے مجاہدے کیے جاتے تھے. حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، خود ہمارے شجرہ طریقت جو ہے اس میں ان کا اس میں گرامی آتا ہے. وہ بہت بڑے شیخ تھے. ان کے جو صاحبزادے تھے وہ جب تک شیخ زندہ رہے تو ساری دنیا آ کر ان سے فیض حاصل کرتی تھی، سارے دنیا آ کر ان سے اپنی اصلاح کروایا کرتی تھی. صاحبزادے جو تھے وہ اپنی صاحبزادگی میں رہتے تھے، یعنی ان کو کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی، کھیلتے پھرتے تھے، ادھر ادھر بے پرواہی کی زندگی گزار رہے تھے. جب شیخ کی وفات ہو گئی تو ایک دم سے ان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی ساری دنیا میرے والد کا فیض اٹھا کر چلی گئی اور کون کتنے بڑے 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 بزرگ بن گئے، اولیاء اللہ بن گئے، میں محروم رہ گیا. تو انہوں نے اپنے شیخ کے ایک بہت بڑے جو خلیفہ تھے، جو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہیتے خلیفہ تھے، دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ ان کا بھی فیض اسی طرح پھیل رہا ہے تو ارادہ کیا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں اور ان سے کہوں کہ بھئی میں اپنے والد کی جو میراث
آپ لے کر چلے گئے ہیں، میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے اطلاع دی کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں تو انہوں نے بڑا زبردست استقبال کیا، استقبال کا انتظام کیا، شہر سے باہر نکل کر ایک پورا لشکر لے کر ان کے استقبال کے نکلے دروازے بنائے کہ اس میں سے ان کا استقبال کر کے لائیں گے، میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں۔ بڑا زبردست استقبال کیا، بڑی زبردست دعوت کا انتظام کیا، اعلیٰ درجے کے کھانے تیار کیے اور بڑی آؤ بھگت کی۔ جب ایک آدھ دن گزر گیا تو صاحبزادے نے کہا کہ حضرت میں یہ استقبال کرانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں دعوتیں کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ آپ میرے والد سے جو دولت حاصل کر کے گئے ہیں اور آپ نے جو ان سے اپنی اصلاح کروائی ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کا کچھ حصہ آپ سے حاصل کر لوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس کام کے لیے آئے ہیں، تو پھر آج سے آپ کا جس کمرے میں رہتے ہیں وہ کمرے سے میں آپ نہیں رہیں گے، اور جس طرح کی دعوتیں آپ کی جا رہی ہیں وہ دعوتیں نہیں کی جائیں گی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ مسجد کا ایک حمام ہے، اس مسجد کے حمام میں آپ لکڑیاں جلایا کریں اور مسجد کے حمام کو روشن کیا کریں، بس یہ کام۔ تو آخر چونکہ سچے دل سے آئے تھے تو سب چھوڑ چھاڑ کر حمام پہ بیٹھ گئے اور حمام جلانے لگے۔ اتنے میں شیخ نے ایک مرتبہ ایک جو بھنگن تھی جو صفائی کیا کرتی تھی، صفائی کا ٹوکرا لے کے جایا کرتی تھی، تو اس سے کہا کہ تم جب یہ بیٹھے ہو وہاں پر تو ان کے پاس سے ذرا گزر جانا، پاس سے گزر جانا۔ تو وہ پاس سے گزری تو انہوں نے اس کو بہت ہی سخت نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ تیری یہ مجال کہ ہمارے پاس سے گزرتی ہے، تو بھنگن اور ہم شہزادے اور تو وہاں سے پاس سے گزرتی ہے، تیری مجال کیا ہے؟ ڈانٹا تو اس نے جا کر بتایا شیخ کو کہ میں گزری تھی تو مجھے بہت ڈانٹا انہوں نے، میں نے کہا کہ میرے پاس سے مت گزرا کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ کہ ابھی تک دماغ میں خناس باقی ہے۔ پھر ایک اگلی مرتبہ کچھ دن کے بعد اس سے کہا کہ ذرا پھر گزر جانا تھوڑا سا اس کے پاس سے، تو وہ اس کے بعد سے دوبارہ گزری تو انہوں نے تیوری چڑھا کر دیکھا مگر زبان سے کچھ نہیں کہا، تیوری چڑھا کے دیکھا بس۔ تو اس نے جا کے شیخ کو کہا کہ جی میں گزری تھی تو آپ تو انہوں نے مجھے ڈانٹا وانٹا نہیں لیکن ذرا بری نظر سے مجھے دیکھا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ نے کہا کہ اب ایسا کرنا کہ اس کے پاس سے گزرنا اور گزر کر تھوڑی سی اپنا جو تیرا کوڑا کرکٹ ہے وہ بھی ان کے اوپر پھینک دینا۔ تو وہ تیسری بار گزری اور تھوڑا سا کرکٹ پھینک دیا، تو اس پر آ کر بنگن نے کہا کہ جی اب کے تو عجیب معاملہ ہوا، میں نے کرکٹ وہ کوڑا پھینکا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے کچھ کہا نہیں، مجھے بری نظر سے دیکھا بھی نہیں، بلکہ مجھ سے انہوں نے اٹھ کر کہا کہ لاؤ تیرا میں جو گر گیا ہے وہ ٹھیک ڈال دوں اس میں، وہ جو گرا ہوا کوڑا تھا وہ اٹھا کر ڈالنے لگے ٹوکرے کے اندر اور مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کہا کہ الحمدللہ، شیخ نے کہا الحمدللہ، اب ایک الحمدللہ دماغ سے وہ جو خناس تھا تکبر کا وہ نکل گیا۔ اس طرح مجاہدات کرائے جاتے تھے بڑے بڑے صوفیاء کرام کے ہم۔ تو اب اس زمانے کے اندر اگر آدمی کوئی کسی سے یہ کہے کہ بھائی تمہاری اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ تم یہاں پر
ہماری مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے اور اس کی صفائی کیا کرو، تو وہ اسی دن بھاگ جائے گا. تو اس کے بس کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ وہ مجاہدات اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگوں میں اخلاص ہوتا تھا، چاہتے تھے کہ ہماری اصلاح ہو، تو ہر قسم کی مشقت اٹھانے کو تیار ہو جاتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں وہ شیخ جو ہے جب تک مرضی کا کام کرے اس وقت تک تو شیخ ہے، اور جب اگر کوئی طبیعت کے خلاف بات کر دی تو جی وہ تو بڑے بد اخلاق ہیں اور بڑے مجاہدے لیتے ہیں، بڑی مشقتیں کراتے ہیں. اس قسم کے خیالات دل میں آنے لگتے ہیں. تو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تصوف اور طریقت کا مجدد بنایا. وہ جب دیکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس فرصتیں کم ہیں، وقت کم ہے، اور مشقتیں اٹھانے کی عادت نہیں ہے، اور ذرا بھی اگر ان کو کسی مشقت میں ڈالا گیا تو وہ الٹے بجائے اصلاح ہونے کے بھاگ جائیں گے. انہوں نے کچھ طریقے مرتب فرمائے اپنے متعلقین کی اصلاح کے لیے. اس میں سے ایک طریقہ جو ہے بالکل سادہ، آسان، لیکن فائدہ اس کا بے انتہا ہے. وہ دو باتیں ہیں جن میں سے ایک آج میں کہتا ہوں، اللہ نے زندگی دی تو پھر دوسرا عرض کروں گا. ایک طریقہ جو مقرر فرمایا وہ یہ کہ ہر جو بھی آئے بندہ اصلاح کے لیے، اس سے یہ فرماتے تھے کہ تم عادت ڈالو اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی. دعا کی کثرت کرو، ہر حاجت اللہ تعالی سے مانگو. کیونکہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بڑی ترغیب دی ہے، اور دعا کے لیے ایک مرتبہ یہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اپنی رحمت سے اس کو ٹھیک کرا دیجیے. اب دیکھو، بظاہر تو یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو سیدھا سا معاملہ یہ ہے کہ بھائی کسی موچی کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ بھائی میرا چشمہ ٹھیک کر دو، وہ چشمہ ٹھیک کر دے گا. لیکن قبل اس کے کہ موچی کے پاس جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے اللہ سے مانگو، یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو ٹھیک کرا دیجئے. اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیوں مانگو؟ اس واسطے کہ تم اگر جوتے کا تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے موچی کے پاس جاؤ گے تو پتہ نہیں موچی ملے یا نہ ملے، ٹھیک کرنے والا مہیا ہو یا نہ ہو. اور اگر بالفرض مہیا ہو بھی گیا، کہیں مل گیا، تو تمہارا کام کرنے پہ راضی ہو یا نہ ہو. وہ کہتا جی میرے پاس بہت کام پڑا ہے، میں نہیں کر سکتا. تو ویسے ہی گھر رہ جاؤ گے. کام کرے اور غلط کر دے، بجائے سیدھا جوڑنے کے ٹیڑھا جوڑ دے، تو وقت بھی گیا، پیسے بھی گئے، اور مقصد بھی حل نہیں ہوا. تو یہ کوئی بھی کام جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ شامل نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھیک کرنا نہ چاہیں، اس وقت تک انسان کے بس کا نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے. تو اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ پہلا کام یہ کرو کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. دعا کے بعد تدبیر کرو. تدبیر، بے شک تدبیر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آئے تو اس میں صحیح تدبیر اختیار کرنا یہ بھی ایک مومن کا کام ہے. لیکن تدبیر سے پہلے تقدیر، اللہ جل جلالہ کی تقدیر کو پکارو، یا اللہ اپنی رحمت سے میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے، میرے لیے آسان فرما دیجئے.
ہم صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزارتے ہیں اس میں قدم قدم پر ہمیں حاجتیں پیش آتی، قدم قدم پر حاجتیں پیش آتی ہیں. ان تمام حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. مثلا آپ گھر سے نکلے کہیں جانا ہے، کوئی سواری چاہیے، تو حاجت پیش آ گئی. کاہے کی حاجت؟ سواری کی حاجت. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ میں نکل تو گیا ہوں، فلاں جگہ جانا ہے، سواری مجھے عطا فرما دیجئے، اچھی سواری مجھے مل جائے. بس کے انتظار میں کھڑے ہو، یا اللہ بس آ جائے، آفت کے ساتھ اس میں جگہ بھی مل جائے. یہ دعا مانگ رہے ہیں. اب بس میں سوار ہو گئے تو حاجت یہ ہے کہ وہ بس ٹھیک ٹھیک چلے اور ٹھیک چل کر تمہیں اپنی منزل تک پہنچائے. تو بس میں سوار ہو کر دعا مانگو، یا اللہ یہ بس چل رہی ہے، یہ ٹھیک ٹھیک چل جائے اور اب مجھے اپنی منزل تک پہنچ جائے. راستے میں ٹریفک مل گیا، بس کھڑی ہو گئی اور آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، ٹریفک جام ہے. یا اللہ یہ ٹریفک جام ہو گیا، اس کو اپنے رب سے کھول دیجئے. مانگتے رہو جب تک ٹریفک کھلے، اس وقت تک مانگتے رہو. اپنی منزل تک پہنچنے لگے تو جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، یہ کام میرا پورا کرا دیجیے. پھر اگر فرض کرو تجارت کے لیے جا رہے ہو تو اپنی دکان پر بیٹھنا ہے، تو یا اللہ میں دکان پر بیٹھ تو جاؤں گا لیکن مجھے اچھے گاہک بھیج دیجیے اور مجھے تجارت میں نفع عطا فرما دیجیے. اگر کہیں ملازمت پہ جا رہے ہو تو یا اللہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں مجھے آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ایسا نہ ہو کہ میں اپنا وقت بھی خرچ کروں اور محنت بھی خرچ کروں اور کام غلط ہو جائے. تو اس کو مانگتے رہو. واپس گھر آئے تو یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر لو کہ یا اللہ میں گھر میں جب داخل ہوں تو سب کو عافیت کے ساتھ پاؤں، اچھی حالت میں پاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں گھر میں داخل ہوں تو معلوم ہو کہ صاحب فلاں بیمار پڑا ہے، فلاں بیمار پڑا ہے اور فلاں کو پریشانی لائق ہو گئی ہے، الیاذ باللہ کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اپنے گھر کے حالات اچھے پاؤں، گھر کے حالات کو درست پاؤں. یہ داخل کر. چنانچہ حدیث میں ہے بھی یہ دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو تو یہ دعا کرے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسمہ خرجنا، مع اللہ ربنا توکلنا. جب آدمی داخل ہو رہا ہو تو یہ دعا پڑھنے کی تلقین ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب داخل ہو تو یا اللہ میں داخلہ بھی میرا اچھا ہو اور خارجہ بھی اچھا ہو، میرا گھر میں داخل ہونا بھی اچھا ہو، گھر سے باہر نکلنا بھی اچھا ہو. خیر المولج و خیر المخرج. اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہم نکلتے ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. یہ تلقین بنائے. غرض یہ کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر قدم پر کچھ حاجتیں درپیش نہ ہوں. وہ حاجتیں بجائے دل میں رکھنے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دو، یا اللہ یہ حاجت ہے اپنے نام سے دور فرما دیجیے، اس کو پورا کرا دیجیے. یہ کثرت دعا کہ ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی دعا ہو، مانگنا ہو. یہ کہاں کرو گے؟ وہ حمام کہاں جھوکو گے بیٹھ کے، اور کہاں جا کر مسجد کے وضو خانے میں بیٹھے رہو گے، وہیں پر زندگی گزارو گے. لیکن یہ کام نسبت بہت زیادہ آسان ہے، لیکن چونکہ آسان ہے اس واسطے بے توجہی ہے. آسان ہونے کی وجہ سے تو
آسان ہونے کی وجہ سے دشوار ہو گیا، یعنی اتنا آسان ہے کہ اس کو اب اس کے اوپر توجہ کرنے، اس کی طرف توجہ رکھنے کا داعیہ نہیں پیدا ہوتا۔ وہ غالب نے کہا ہے کہ ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ غالب کہتا ہے ملنا اگر تیرا ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، اگر تیرا ملنا مشکل ہوتا تو پھر تو معاملہ پھر بھی آسان تھا، لیکن دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں، بالکل آسان ہے۔ دعا کرو اللہ تک پہنچ جاؤ، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر لو، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو، آسان ہے۔ لیکن چونکہ آسان ہے اس واسطے اس کی طرف سے اتنی ہی بے توجہی ہے، کرتے نہیں، یاد نہیں رہتا وقت پر۔ یہ یاد رکھنے کا جو بات ہے یہ مشق سے حاصل، مشق سے، کہ ایک مرتبہ پہلے دن میں یہ عزم کر لیا جائے کہ میں اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، لیکن عزم کرنے کے بعد اس پر بتکلف کچھ مرتبہ عمل کرو، پھر ذہن سے نکل گیا، بھول گئے، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو، پھر یاد کر کے دوبارہ شروع کر دو۔ یہ مشق ہے، اور اس مشق کے نتیجے میں پھر انشاءاللہ یہ عادت ثانیہ بن جائے گی، عادت ثانیہ بن جائے گی کہ آدمی اپنی ہر حاجت کو پیش کر رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو یہ انسان کے لیے پھر آسان ہو جائے گا۔ لیکن فکر کی بات ہے، اصل میں اگر ساری باتیں جو ہوتی ہے وہ فکر اور توجہ سے، جس بات کی انسان کو فکر ہوتی ہے اور جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طرح کر ہی لیتا ہے۔ اہمیت چونکہ نہیں ہے، ارے بھائی یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو بہت ہی ایسا کام بتا رہے ہیں کہ بھائی جو بالکل ہی آسان ہے، تو کیا ہوا، دعا کر لیں گے جب موقع ہوگا۔ لیکن اس بے توجہی کے نتیجے میں محروم رہ جاتے۔ عادت ڈالو، منگتے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میں ہر وقت مانگتا رہوں گا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے۔ عادت ڈالنے سے ہوگا، مشق کرنے سے ہوگا، محض زبانی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا اس سے نہیں ہوگا، بلکہ عادت ڈالنے سے ہوگا۔ کیونکہ آسان تدبیر ہے تو توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توجہ کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر دیکھو کہ ہر آن یہ بات ہوگی۔ آج کل ایک بات ہم بکثرت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، ملک کے جو حالات چل رہے ہیں سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، خبریں پڑھتے ہیں ہم اخبارات میں، اور اس میں دیکھ کر پریشانی بھی ہوتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں ملک کیسے حالات سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں ملک کا کیا بنے گا، کہاں پہنچے گا، کیا ہوگا۔ اس پر بیٹھ کے تبصرے بھی کرتے ہیں، مجلس آرائی ہو رہی، اس میں تبصرے ہو رہے ہیں، فلاں نے ٹھیک کیا، فلاں نے غلط کیا، کوئی فلاں کا حامی ہے، کوئی دوسرے فلاں کا حامی ہے، اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ ارے بھائی یہ ساری باتیں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ اگر ہے تو کیسے ہے؟ سب مل کے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم اس مشکل میں گر گئے ہیں، یہ پریشانی لائق ہو گئی ہے، سیلاب ہم پر مسلط ہے، اور سیاسی لڑائیاں ہم پر مسلط ہیں، اور ہمارے معیشت ہماری گر رہی ہے، اور ہم دنیا کے اندر اپنی عزت کھو رہے ہیں، یا اللہ آپ ہی کرنے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سے ان حالات کو درست فرما دیجیے۔ ہم نہیں جانتے کس طرح درست ہوں گے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا مداوع کیا ہے، لیکن آپ قادر مطلق بھی ہیں، آپ رحیم و کریم بھی ہیں، آپ ہر چیز پر قادر بھی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان حالات کو درست فرما دیجیے۔ کیا جاتا ہے اس میں؟ کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، لیکن اگر ساری قوم، پورا ملک، ہر بندہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے
یا اللہ ہماری شامت اعمال ہے اس کو دور فرما دیجئے، تو اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو یہ حل ہے اس مصائب کا۔ اور کیا کر سکتے ہو تم اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اس میں کمی نہ کریں، وہ ہر شخص اپنی جگہ پر مانگے گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے حالات کو بھی درست فرما دے اور ہمیں کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔